آج بھائی تاج الدین صاحب اور ان کے جملہ احباب نے اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا۔ یقیناً اس پوری محفل میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو بنا ماں باپ کے دنیا میں آیا ہو۔ سارے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے نہیں ہے کہ نہیں؟ سارے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے، کچھ ایسے ہیں جن کے ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا جن کے ہیں، خدا را باپ کی عزت کرو، ماں کی قدر کر لو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو چلی گئیں تو میسر نہیں ہوں گی۔ اور یقین کریں، برا نہ مانیے گا، یہ ایک برسی نہیں، پورے ہندوستان میں برسیاں ہم دیکھتے ہیں، فاتح کی محفلیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو سال بھر میں صرف فاتح کے سوا اور کچھ نہیں دے پاتی۔ یہ سچائی ہے۔ وہ ماں باپ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اولاد کے لیے نکل جاتا ہے، ہم نے بدلے میں کتنا دیا؟ صرف برسی کی فاتح، 40ویں کی فاتح، تیجے کی فاتح، یا کبھی یاد آ گئی تو جمعرات میں قبر پہ چلے گئے اور یار تجھے یاد نہیں ہے؟ جب یہ پردیس رہتا تھا اور تری یاد آ جاتی تھی تو یہ کبھی ٹکٹ کٹا کے آیا، کبھی کام چھوڑ کے آیا، کبھی سب کو ٹھکرا کے آیا۔ آج مجھے میرے لال کی یاد آ گئی ہے، آج لخت جگر کی یاد آئی ہے، آج نور نظر کی یاد آ گئی ہے۔ یار اس نے ایسے رشتے بیٹوں سے نبھائے۔ بیٹو تم سے گزارش ہے، اگر باپ قبرستان چلا گیا ہے نا تو جمعرات کا انتظار مت کرنا، خدا توفیق دے تو روز صبح بھی ماں کو سلام کر کے آنا، شام بھی باپ کو سلام کر کے آنا۔ یہ کوشش کرنا پیارے، یہ کوشش کرنا۔ اور رہ گئی بات ان کی قبروں کی فاتح اور برکتوں کی، تو یقین کریں جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ماں باپ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا رشتہ ہے یہ۔ پوری زندگی ہو گئی تقریر سنتے سنتے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم نے اتنا ماں کی شان کو سنا کہ ہم نے صرف ماں کو سب کچھ سمجھ لیا، باپ کو بیٹا پانی پلانے بھی تیار نہیں۔ اسے لگتا ہے باپ کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے نا، اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب یہ تیرے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، خدا نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بتا، جس کے جوتے صاف کرنے پہ تیری ماں کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر اس باپ کا مقام کیا ہوگا جس کے ذریعے تو دنیا میں۔ سوچا بھی کرو ذرا۔ کئی بار لڑکے نوجوان کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اماں بہت پیار کرتی ہے۔ خبردار کبھی یہ جملہ نہ بولنا۔ ہمارے حالات دیکھو، 3 کمرے بنا کے لکھ دیتا یہ میری ماں کی دعا ہے، ٹیمپو نکال کے لا رہا اس پہ لکھ دے رہا ماں کی دعا ہے، اتنی سی ترقی کرتا تو لکھتا ہے ماں کی دعا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا، تو نے بلڈنگ پہ لکھا یہ میری ماں کی دعا۔ اگر باپ دیکھے گا اس لکھے ہوئے کو، اس نے صرف اتنا لکھا یہ ماں کی دعا ہے، تو اسے احساس نہیں ہوگا یار میں کس کے لیے مزدوریاں کرتا رہا، اللہ اللہ اللہ، میں کس کے لیے لوگوں کے بوجھ اٹھا کے کس کی فیس بھرتا رہا، جس کو آج خدا نے ایک مکان دے دیا تو ماں کا نام لکھا، باپ کا نام تک نہ لکھ سکا۔ اللہ اللہ یار کیوں باپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا بگاڑا تھا باپ نے؟ قصور کیا تھا باپ کا؟ صرف ماں کی دعائیں لکھ دی۔ بھول گئے جب گرمیوں میں سورج اپنی آب و تاب پہ ہوتا تھا، ماں تو ٹھنڈی چھت کے نیچے رہتی تھی، دھوپ میں مزدوری تو باپ کرتا تھا نا۔ بارش ہوتی رہی، بھیگتے ہوئے بوجھ باپ نے ڈھوئے تھے، اور یار جب بارش ہوئی ہے وہ بھیگ کے بیمار ہوا تاکہ تیرے خواب پورے کر سکے، ماں تو چھت کے سائے میں بیٹھی تھی، سردیوں میں ماں کمبل میں تھی، باپ سائیکل چلا کے مزدوری کرنے گیا، تو نے صرف لکھ دیا یہ ماں کی دعا ہے۔ حیا نہیں چاہیے، بھول گیا کہ ذرا اٹھا تاری، تجھے پتا چلے گا یہ کھمبوں پہ چلنے والا باپ ہے، یہ گاڑی کے نیچے دبنے والا باپ ہے، یہ بجلی سے مرنے والا باپ ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا باپ ہے، اپنی زندگی کو اولاد کے لیے قربان کرنے والا باپ ہے، لوگوں کے دھکے کھا کر کے تیری فیس بھرنے والا باپ ہے، تیرے نئے جوڑے عید پہ سلانے والا تیرے باپ ہے، تیرے خوابوں کو پورا کرنے والا تیرا باپ ہے، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا تیرا باپ ہے، سماج میں عزتیں دینے والا تیرا باپ ہے، معاشرے میں وقار بڑھانے
والا تیرا باپ ہے، کیسے بھول سکتے ہو؟ خدا کی قسم جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے اسی طرح دنیا میں دوسرا خالق نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، آمد حضور سہیل ملت۔ ہاں کیا کہنا ہے؟ ہر کوئی کہتا ماں کی شان بیان کر دیو، کیوں؟ باپ سے دشمنی ہے کوئی؟ ہم میں سے کوئی اتنی شان والا نہیں ہے اس محفل میں جتنی شان والا اللہ نے حضور طاہر ملت کے بیٹے کو بنایا ہے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں، سمجھنا میری بات۔ حضور طاہر میاں صاحب کے غلام کے صاحبزادے سید سہیل میاں صاحب کے غلام، کچھ دن پہلے سیدی سرکار طاہر ملت کا وصال ہوا۔ میں نہیں کہتا یار کسی غریب سے پوچھو، کسی امیر سے پوچھو، کسی بلڈنگ والے سے پوچھو، یار جن کے قدموں میں لوگوں کی آنکھیں بچھی رہتی ہیں ان سہیل میاں سے پوچھنا، بتاؤ جب سے باپ گیا ہے دن کیسے گزرتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، پوچھنا کبھی ان سے جن کے قدموں میں لوگ پل کے بچھاتے ہیں، اگر اشارہ کرتے ہیں خدا کی قسم سونے کا فرش لوگ بچھاتے ہیں، مگر پوچھنا کیا تمہیں بھی باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تب تمہیں بتائیں گے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج ہے نا باپ، اس لیے قدر نہیں ہے۔ آج باپ موجود ہے نا، عزت نہیں کرتے ہم لوگ، گالیاں دیتے ہیں اپنے باپ کو، اس کے فیصلوں پہ ناراض ہو جاتے اور کتنی آسانی سے کہتے نہیں نہیں میرا ابا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتا جی میں وہاں گیا تھا نا ممبئی کام کرنے کے لیے تو ابا نے ڈانٹ کے نکالا تھا، میری امی رو رہی تھی۔ یہ اتنی سی بات پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ کہ میں پونے جا رہا تھا نا تو جی میں گھر سے چلا نا تو باپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، میری ماں رو رہی تھی، نہیں نادان تو نے جانا نہیں ہے، خدا کی قسم تیری جدائی کا درد جتنا تیرے باپ کو ہوتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھ تو باپ کے جسم کا حصہ ہے، باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، تجھے کیا لگتا ہے تو پردیس جایا تو باپ نہ ہویا؟ خدا کی قسم دیکھنا کبھی تجربہ کر لینا، اگر پردیس سے آنے کا فون کر دیتے ہو اماں میں آ رہا ہوں، بابا میں آ رہا ہوں، اگر آنے میں تجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اگر کروٹیں ماں بدلتی ہے تو نیند باپ کو بھی نہیں آیا کرتی ہے۔ یاد رکھنا میں نے کئی بوڑھوں کو جن کے ہاتھوں میں لاٹھی ہوتی ہے رات کے 1-1 بجے میں نے بوڑھوں کو روڈ پر ٹہلتے دیکھا ہے۔ جب ہم رات میں سوال کرتے ہیں بابا رات کے 3 بجے کیا کر رہا ہے، 3 بجنے کو ہے یہاں کیا کام ہے، تو وہ بوڑھا کہتا ہے ابھی تک بیٹا نہیں آیا ہے، اس کی تلاش میں گھر سے نکل آیا ہوں۔ اے یار یہ باپ ہوتا ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا باپ کوئی چیز نہیں ہے؟ جا کر باپ کو سمجھنا ہے۔ کبھی اس بچے سے پوچھ جس نے 8 سال کی عمر میں جا کر کے میکینک کی دکان پہ پانا چابی سنبھالا ہو، ہاتھ کالے کپڑے کالے منہ کالا ہو گیا ہو، اس سے جا کے پوچھنا بتا تو صحیح یہ تیری عمر پڑھنے کی تھی، یہ ہاتھ کالے کیوں ہو گئے؟ اس کی آنکھوں کے آنسو بتائیں گے۔ جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے ان کے خواب پورے ہوا کرتے ہیں، جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان سے خوشیاں لوٹ جایا کرتی ہے، اور اس سے کچھ نے کہہ دیا باپ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ سر پہ ہوتا ہے عمروں کا پتہ نہیں چلتا ہے، اگر باپ چلا جائے تو مشکل سے جوانی ہاتھ آتی ہے، بچپن ٹکڑوں میں کٹتا ہے۔ خدا کی قسم جب تم میلوں میں گئے جس پہ ہاتھ رکھا وہ چیز تمہاری تھی، نہیں یہ تیری وجہ نہیں ہے، یہ باپ کا سایہ ہے، جدھر تو نے دیکھا وہ سے تیری ہو گئی، یہ باپ کی وجہ ہے، خوشیوں کو تو نے چاہا وہ تیری ہو گئی، یہ باپ کی وجہ ہے، جس کھلونے کو تو نے چاہا وہ تیرا ہو گیا، یہ باپ کی وجہ ہے۔ اگر باپ نہیں ہوگا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب عید کا دن آئے گا نئے کپڑے تو ہوں گے، اگر باپ نہیں ہوگا تب تجھے پتا چلے گا اور رو کے کہے گا یار کپڑے بھی ہیں دوست بھی ہیں سب کچھ ہے تسلی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج سینے سے لگانے والا باپ نظر نہیں آ رہا۔ تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے دیکھو باپ کا دکھڑا، یار شادی ہو جائے نا سارے شکایت لے کے آتے ہیں، میرے ابا کو سمجھا دیو حضرت۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ سمجھا دیو ذرا، دماغ خراب نہ کرے وہ، میرے بھی خرچے بڑھ گئے۔ یہ سوچ دیکھو گھٹیا اور پری ہوئی سوچ کہ میرے بھی خرچے بڑھ گئے۔ وہ ظالم تیرے گھر میں ایک آئی ہے نا، ابھی ایک آئی ہے، تجھے باپ بوجھ لگنے لگا؟ تم 7-8 تھے گھر میں، باپ نے کبھی تجھے گھورے پہ نہیں ڈالا، اللہ نہیں ڈالا باپ نے۔
ایک آیا باپ نے پرورش کی، 2 آئے باپ نے پرورش کی، 3 آئے باپ نے پرورش کی، 4 باپ نے پالے، 8 پالے، کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی۔ تجھے کیا پتا ہے عید کے دن باپ کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ تو 3 سال پرانے ہوتے تھے، لیکن باپ نے کبھی تیرے بدن کے کپڑوں کو پرانا نہیں ہونے دیا۔ اور تجھ سے کون کہتا ہے، اور خدا کے بندے کتنی آسانی سے کہتا ہے میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، میرے باپ سے کہہ دو میری طرف آنکھیں نکال کے نہ دیکھا کرے۔ تجھے باپ بوجھ لگتا ہے، ایک کالے سر والی آ گئی، تجھے باپ بوجھ لگنے لگا، اٹھا تو تاریخ ذرا پڑھ تو سکی، پوچھ اپنے پڑوسی سے جب تجھے ٹیٹنس ہوا تھا تیرے باپ نے پھینکا نہیں تھا، جب تجھے کینسر ہوا تھا تیرے باپ نے پھینکا نہ تھا، جب ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کا دل خراب ہے، بال پڑے گا یا سوراخ ہے، اس کی زندگی نہیں بچنے والی، تب ڈاکٹروں سے باپ نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹروں سے باپ نے یہ کہا تھا ڈاکٹروں جو چاہو قیمت لے لو، جو چاہو پیسہ لے لو، میرے بیٹے کی زندگی بچا دو۔ انہوں نے نہیں کہا تھا پہلے سے ساتھ موجود ہے اس کے زہر کا انجیکشن لگا دو، یہ بوجھ ہے ہم پہ۔ نہیں پوچھتے تھے لوگوں سے کوئی علاج کی جگہ ہو تو بتاؤ، کسی نے کہا جاؤ بلگرام چلے جاؤ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ تپتی دھوپ میں بلگرام کے چکر لگاتے رہے۔ کسی نے کہا کلیر چلے جاؤ، یہ کلیر شریف جاتے رہے۔ کسی نے اجمیر کہا، اجمیر چلے گئے۔ کسی نے کہا فلاں درگاہ چلے جاؤ، اس درگاہ پہ گئے۔ کسی نے کہا فلاں طبیب پہ چلے جاؤ، اس طبیب پہ چلے گئے۔ کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے گئے۔ کون سی چوکھٹ ایسی تھی جو بیٹے کی زندگی کے لیے ماں باپ نے پیشانی نہ جھکائی، جہاں پر ہر جگہ ماں باپ رو کر کے تیری زندگی کی خیرات مانگتے رکھے۔ آج تو کہتا ہے میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، ان سے کہہ دو آنکھیں نہ دکھایا کرے، او خدا کی قسم انہیں پہچان تو سکی۔ یہ تو وہ ہے جنہوں نے ڈاکٹر سے یہ کہا تھا، آخر میں آ کے کہا تھا ڈاکٹر ہمارا دل نکال لے، ہم رکھے نہ رکھے ہمارے بیٹے کو خدا زندگی سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی کانفرنس زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں؟ تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ ہائے 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 میں صرف لائق بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے۔ خدا کے واسطے عزت کرنا باپ کی، قدر کرنا باپ کی۔ تجھے کیا پتا باپ کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ باپ کے سائے میں زندگی پڑ گئی۔ ہاں باپ کے سائے میں زندگی کٹی ہے بھائی۔ وہ کہا تھا کسی نے، کسی غریب کی مزدوری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اپنے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، اپنے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ یار باپ کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا بچپن کب آیا تھا، کیا چیز ہے بچپن سوچ بھی نہیں پاتے۔ کبھی پوچھ یتیم سے باپ کیا ہوتا ہے، پوچھ کبھی غریب سے، اس سے جس نے باپ کا سایہ نہ دیکھا وہ باپ کیا ہوتا ہے، وہ تجھے بتائے گا۔ جب تیرے بیٹے بازار کے دن تجھ سے کہتے ہیں نا پیزا برگر چاہیے، تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے، ان یتیموں کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ وہ بھی تو چاہتے ہوں گے ہم بھی پیزا کھائیں، برگر کھائیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی میلے میں جائیں، لیکن یتیمی کا داغ کہتا ہوگا خبردار تیرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تیرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ درد ہوتا ہے ایک یتیمی کا، اللہ کسی بندے کو یتیم نہ کرے۔ مرنا تو سبھی کو ہے، دعائیں مانگنا اللہ کسی کے سر پہ یتیمی کا داغ نہ لگے کسی کے سینے پہ۔ یہ وہ داغ ہے جو قبر تک نہیں مٹتا ہے، قبر تک نہیں مٹتا۔ لوگ کہتے ہیں صرف ماں کی شان، باپ کی بھی قدر کر۔ کتنا پرانا رشتہ ہے، خدا کی قسم یہ اتنا پرانا رشتہ ہے جتنی تاریخ انسانیت کی پرانی ہے اتنا ہی باپ بیٹے کا رشتہ پرانا ہے۔ اس رشتے میں کتنا درد ہے، اگر درد نہ ہوتا تو حضرت آدم اپنے بیٹے کے لیے آنسو نہ بہاتے۔ ہاں حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے نہ روتے، اگر اس درد نہ ہوتا نا اس میں، خدا کی قسم اتنا روئے، 40 سال تک روئے ہیں۔ کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 40 سال۔ کسی بیٹے کی مثال نہیں ملتی جو باپ کے لیے اتنا رویا ہو۔ کبھی سنا ہے؟ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کسی نے یہ کہتے کسی کو سنا ہو جب سے اس کا باپ گیا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی؟ کوئی نہیں کہتا۔ دنیا کہتی ہے جب سے بیٹا گیا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ رشتہ ہے باپ کا اولاد سے، یہ رشتہ ہے۔ 40 سال کی جدائی رہی حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے۔ کتنے سال کی؟ سارے بولو کتنی؟ 40 سال۔ خدا کی قسم ادھر یعقوب کی محبت کی مثال نہیں، ادھر یوسف کے عشق کا مثال نہیں۔ قید خانے کے اندر بند ہے، قید خانے میں وہ خیال یہی ستاتا تھا
میرے باپ یعقوب پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی. سنے میں درد بتانے لگا ہوں. کیا گزرتی ہوگی یہ سوچ کے رویا کرتے تھے قید خانے میں. ایک چھوٹا سا روشن دان کھلا تھا، جو تہ خانہ بنا تھا نا اس پہ چھوٹا سا روشن دان کھلا تھا. آپ اس کے سامنے کھڑے رہتے کہ کوئی گزرے گا تو آواز دوں گا اسے. اتفاق سے نا کنعان کا کوئی مسافر سفر کرتے کرتے قید خانے کے قریب پہنچا. اس کا اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ادھر بھاگا جدھر وہ سوراخ تھا قید خانے کا. وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. جب مالک اونٹ پکڑنے کے لیے آیا حضرت یوسف نے آواز دی، کہا یار قیدی ہوں، میری ایک بات سن لے گا. اس وقت انسانیت تھی لوگوں کے دل میں. سن لے گا میری بات؟ اس نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے. کہنے لگا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا پردیسی ہوں. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے یار جیسے تو پردیسی ہے ایسے میں بھی پردیسی. اللہ اللہ اللہ. کہا بات کیا ہے؟ کہا بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کنعان کا. جیسی لفظ کنعان آیا نا اللہ اکبر، حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اگر کنعان سے آیا ہے تب تو کنعان کے یعقوب کو جانتا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. اس نے کہا جی جانتا تو ہوں، لیکن آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا بس یہ نہ پوچھ میرا رشتہ کیا ہے، یہ بتا تو یعقوب کو جانتا ہے کہ نہیں. کہا اچھی طرح جانتا ہوں، میں تو ہفتے میں 2-4 مرتبہ ان کے دروازے پہ سلام کرنے جاتا ہوں، وہ تو اللہ کے بڑے پاکیزہ بندے ہیں. کہتے ہیں آپ فرماتے بتا کیا حال ہے یعقوب کے، کیا حال ہے ان کے؟ کہا کہ بچپن میں ان کا بیٹا جدا ہو گیا تھا، غم میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. اتنا سننا تھا. حضرت یوسف کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، ان کی کچھ کہانی بتا، ان کی کچھ باتیں بتا، دل کو اچھا لگ رہا ہے. کچھ باتیں بتائی ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں اپنے وطن کب واپس جائے گا؟ اس نے کہا تھا جناب کچھ دن لگیں گے. کہا یار جب جائے نا تو میرا ایک خط لے کے چلے جانا اور جا کر کے اس یعقوب نامی شخص کو دے دینا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. اس نے کہا جناب دیجئے. آپ نے خط لکھا، لکھنے میں کچھ اور نہ تھا، بس سلام تھا. سلام کے بعد اتنی دعا تھی اس پردیسی کے حق میں دعا کر دیجئے گا. اتنے جملے لکھے ہوئے تھے. مؤرخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ خط لے کے اپنے وطن آیا 3 دن گزر گئے لیکن خط یعقوب کو نہیں دیا. ایک دن رات کو آنکھ لگی ہے، خواب میں حضرت یوسف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرا خط تو پہنچا دے، تو بھول گیا ہے خط لا کر کے. صبح اٹھا ہے، جلدی دربار یعقوب میں آیا، جا کے کہتا ہے جناب ایک پردیس سے خط لایا ہوں. کہا کس کا خط ہے؟ کہا یہ تو نہیں جانتا. کہا نام بتا دے. کہا نام بھی نہیں جانتا. کہا کس جگہ ملا تھا؟ کہا قید خانے میں دیکھا تھا. اس کے بعد جب خط ہاتھ میں آیا آپ نے تحریر پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے رونے لگ جاتے ہیں. آنے والے نے کہا تھا بتا تو صحیح. میں نے نام نہیں بتایا، پتہ نہیں بتایا، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا اس تحریر کا لہجہ بتا رہا ہے، کسی اپنے نے لکھا ہے، کسی اپنے کی تحریر ہے. اللہ اکبر. اس کے نیچے کی لائن پڑھی ہے. اس نے کہا تھا، لائن میں لکھا تھا اے اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کر دے. اس وقت یعقوب کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ یہ جو بھی پردیسی ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں بدل کے مفسرین کہتے ہیں یہ جو یوسف کو آزادی ملی ہے یعقوب کی دعاؤں کے صدقے میں عطا کی گئی. واہ واہ کیا کہنے ہیں حضرت زندہ باد. واہ واہ. اللہ اکبر. یہ ہے باپ حضرت یوسف جیسی شخصیت. مفسرین فرماتے ہیں جو آزادی ملی نا قید سے یہ یعقوب کی دعاؤں کا صدقہ تھا. آج تو کام کرنے جاتا ہے نا مڑ کے نہیں دیکھتا باپ کی طرف، بیوی سے 4 بار گلے ملے گا، کہے گا 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، 4 بار گلے مل کے تسلی دے گا. یار ایک بار کمزور ماں کو سینے سے لگا، کبھی باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے کہ ابا دعا کرنا پردیس جا رہا ہوں. کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت جی ہم ڈرائیور ہیں، نیند آ جاتی ہے گاڑی چلتی رہتی ہے، اور دیکھو ہمارا تجربہ ہم کتنے نصیب کے دھنی ہیں، کبھی گاڑی پلٹتی نہیں. میں نے کہا نادان یہ نصیب کی بات نہیں، تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہاں یہ تیرا تجربہ نہیں روک رہا ہے گاڑی کو، کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا ہے، کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا ہے. صاحب کہنے لگے مرتے مرتے بچے. نہیں، مرنے کی باری آ گئی تو بچ نہیں سکتا.
یہ جو کئی کلے کھا کے بچا ہے نا، یہ ماں باپ کی دعائیں بچایا کرتی ہیں، بے شک ماں باپ کی دعائیں بچایا کرتی ہیں۔ بتا اگر یعقوب کی دعائیں یوسف کے لیے ہیں تو پھر تیرے ماں باپ کی دعائیں تیرے لیے کارگر نہیں ہوں گی؟ بولو۔ میں منع نہیں کرتا بیوی سے 6 بار گلے لگ، لیکن ایک بار مڑ کے اس بوڑھے باپ کو بھی دیکھ لیا کر جو جاتے جاتے اس امید سے تجھے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ایک بار مڑ کے دیکھے گا، اللہ ایک بار مڑ کے دیکھے گا۔ ہم پردیسی لوگ ہیں بھائی، پردیسی لوگ ہیں ہم لوگ، اکثر سفر میں رہتے، کہیں کی صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، کبھی میسر ہے روٹی، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی ایک دن کا فاقہ، کبھی 2 دن کے فاقے۔ دیکھنے میں کتنے چمک دمک لگتی ہے، لیکن سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم زمانہ گھوم آئے ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، کیا کہنے ہیں حضرت؟ واہ واہ، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ ورنہ ایکسیڈنٹ کے لیے تو 5 کلومیٹر کافی ہے۔ یہ جو زمانے میں گھوم آئے نا، ماں باپ کی دعائیں کیا بچاتے ہیں۔ کہنے ہیں حضرت؟ زندہ اور باد۔ یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے، گھمنڈ نہیں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ حضور کے ذکر کا کمال ہے۔ کہیں بھی جائیں لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، بے شک سر پہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے سے اچھا کھلائیں، اپنے سے بہتر جگہ بٹھائیں۔ یہ ماں باپ بھی جانتے ہیں ہمارے کہ ہمارے بیٹے کو ہر جگہ عزت دی جاتی ہے، لیکن جب بھی فون آتا ہے نا تو ماں باپ کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں۔ یہ فکر کون کرے گا ماں باپ کے بعد؟ کون پوچھے گا تم سے تمہاری شام کہاں ہے؟ کسے فکر ہوگی تمہارے دیر سے آنے کی؟ کون راہیں تکے گا ماں باپ کے بعد تمہاری؟ بیویاں ہوگی پیسے کا انتظار کریں گی، تیرا کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ اگر آنے میں تجھے دیر ہو گئی لوگ چادر اوڑھ کے سوئیں گے، ماں کے بغیر اٹھ کے کوئی دروازے پہ چیک کرنے نہیں آئے گا۔ عزت کرنا اس کی۔ آج تو پردیس میں کسے فکر ہے تیری؟ صرف ماں کو فکر ہے۔ اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، بال بھلے سفید ہو گئے ہوں، پردیس سے جب پلٹ کے آتے ہو، خدا کی قسم ماں سوٹ کیس کی طرف نہیں بھاگتی ہے، بیگ کی طرف نہیں بھاگتی ہے، جیب پہ ہاتھ نہیں مارتی ہے۔ ماں کا ہاتھ بیٹے کے چہرے پہ آتا ہے، پہلا جملہ ہوتا میرے لال کیا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا؟ کتنا دبلا ہو گیا میرا لال، کتنا کمزور ہو گیا میرا لال، بتا تیری صحت کا نظروں سے ایکسرا کون کرے گا؟ تیرے لیے ترازو کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ایک ماں ہے جو تجھے احساس دلاتی ہے بیٹے صحت کا خیال کرنا ہے، یہ باپ ہے جو تجھے قدم قدم پہ احساس دلاتا ہے بیٹے سنبھل کے چلنا ہے۔ ان کے بعد کون تمہاری راہیں تکے گا؟ کون ہے جو تمہارے عید کے دن آنے کا انتظار کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں سینے سے لگا کے مبارکبادیاں دے گا؟ آج پردیس جاتے ہو مڑ کے نہیں دیکھتے ہو، آج گھر سے نکلتے ایک بار نہیں دیکھتے ہو۔ اگر یہ چلے گئے خدا کی قسم آدھی رات کو آؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، صبح کو نکلو گے کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا، بیوی بھی کہہ دے گی جاؤ چائے رکھی ہے پی کے چلے جانا، رات کو کھانا بنا کے رکھ کے کہے گی کچن سے نکال کے کھا لینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ ماں کے، اگر بخار میں ماں ہو تو پہری میں کھانا بنائے تو کلائی پکڑ کے کہہ دینا لگتا ہے بخار ہے ماں، تو ماں کتنا میٹھا جھوٹ بول دیتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹے آگ کے آگے بیٹھی تھی اس لیے بدن گرم ہو گیا۔ اور یار یہ رشتہ اس دن سمجھ میں آیا تھا جس دن 3 پھل تھے 4 کھانے والے تھے، ماں نے کہا تھا نہیں بیٹے مجھے سیب اچھا نہیں لگتا ہے، اور اپنے آگے کا اٹھا کے اولاد کو دے کے کہا تھا اے بیٹے اگر تو کھا لے گا گویا تیری ماں کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، مجھے کیا پتا ماں کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، تو کیا جانے ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم سیٹ بھی ہوگے پدھان بھی ہوگے، اگر ماں نہیں ہوگی تو کم نصیب ہوگے، کم نصیب رہو، روتے رہو گے ان محبتوں کے لیے، ترستے رہو کہ نہیں ملنے والی۔ اگر یہ ہیں تو عزت کر لو، اگر یہ ہیں تو قدر کر لو۔ آج کئی بار نا نوجوان گھر میں لیٹ جاتے ہیں، لیٹ نہیں سمجھتے، لیٹنا نہیں، دیر سے جاتے ہیں، 1 بجے 12 بجے، تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ چلیں تھوڑی سی آگے اور، ہاں بہت غور سے میری بات سنیں بھائی۔ تاج الدین بھائی کون سے ہیں ادھر؟ بتا دیجئے گا بھائی جب ختم کرنی ہو، وقت بہت ہو چکا ہے۔ چلیں تھوڑا سا آگے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ،
ابھی سارے نہیں بولے, میرے ادھر والے بھائی بولے ذرا سبحان اللہ. میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, خدا کا شکر ہے, جن میں تبدیلی آئی ہے, جنہوں نے سمجھا ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے, ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں. اللہ سلامت رکھو. یہ وجہ ہے, چیک کر لو, کوئی بھی اٹھ کے نظر مار لے جلسے میں سفید بالوں والے کتنے ہیں اور کالے بالوں والے کتنے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی ہے. لوگ کہتے ہیں جوان حضور سے دور ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم جوان دور نہیں, جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے, قریب ہوتا جا رہا ہے جوان. یہ وجہ ہے کہ آج محفلیں سارے لوگ اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے ہو جائیں. شہزادے حضور طاہر ملت کی آمد ہو رہی ہے, ادب سے استقبال کر لیں. امین امانت سرکار طاہر ملت, صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ واحدیہ, پیر کامل شیخ کامل سیدی سرکار شاہ سرکار سہیل ملت کی آمد ہو رہی ہے. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سرکار سہیل ملت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واحدی کانفرنس, واحدی دولہا, آمد سرکار سہیل ملت, فیضان سرکاران بلگرام, فیضان سرکار طاہر ملت, شہزاد سرکار طاہر ملت, آمد حضور سہیل ملت, واحدی دولہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار سہیل ملت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جس ذات جس شخصیت کے انتظار میں یہ آنکھیں ہماری اور آپ کی منتظر تھی, وہ ذات والا کی آمد ہو گئی سرکار سہیل ملت کے پیکر میں. بیٹھ جائیں ادب اور احترام کے ساتھ. حضور سیدی سرکار اشاہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا, گل گلزار واحدیت شہزادے حضور سیدی سندی آقائی مولائی حضور طاہر ملت, یعنی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سیدی سہیل ملت صاحب قبلہ دامت اللہ العالی, سید سہیل میاں صاحب قبلہ ممبر شریف پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں. خدا کی قسم میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں, اگر سید بھی دیکھنے ہونا تو پہلے جا کے بلگرام شریف کے دیکھو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں, سادگی اگر دیکھنی ہے نا بلگرام شریف میں دیکھو. یہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی شعر پڑ جائے یہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن جہاں شعر سچے لگتے ہیں نا وہ کچھ ہی جگہیں ہوتی ہیں. میں یہ شعر آج یہاں پڑھوں, حقیقت 100% سچا ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. یہ سادگی پتہ نہیں حضرت کے صافہ کس نے بنوا دیا. یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جو صافہ بھی نہیں باندھتے, بڑی سادگی سے چل دیتے. اور وہ کہا تھا کسی نے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قسم خدا کی حضور طاہر ملت کا فیضان آپ دیکھیں نا تو ہر بیٹا لاجواب ہے ان کا, ہر بیٹا لاجواب ہے. اور ہر بیٹے کے پاس کوئی نہ کوئی وہ کمال ہے جو کسی بیٹے کے پاس نہیں. میں جانتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو نظر ڈال دیں تو ایکس رے کر دیتے ہیں, ایسے دیکھ کے, ہاں ایسے دیکھ کے ایکس رے کر دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں سے ہماری جنت وابستہ ہے. یاد رکھیے گا, میں تو ہر سید کے لیے یہ بات کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ یہ کہے میں سید ہوں نا پھر گردن جھکا دے. کوئی بندہ یہ کہے میں سید ہوں تو گردن جھکا دے, اس لیے کہ ہمیں اس کا شجرہ نہیں پوچھنا ہے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اس نے اپنے آپ کو حضور کا بیٹا کہہ دیا ہے. تو یہ ہر اس سید کی بات ہے جو اپنے آپ کو کہے, لیکن جن کی مٹی جن کے شجرے کی صداقت کی گواہی دے پھر ان کی نسبتیں کیسی ہوں گی. نصیب والے ہو بھائی,
نصیب والے ہو ایسے لوگوں کی آمد ہوئی ہے جن سے ملاقاتوں کے لیے جنات چکر کاٹا کرتے ہیں۔ انسان کیا چیز ہے، جا کے دیکھو بلگرام شریف میں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ حضرت کے والد گرامی ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ اتنا سیدھا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، سچی بات ہے۔ ہاں اتنے سیدھے آدمی، انہیں پتہ ہی نہیں امیر کیا ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں دولت والے، وہ اپنے قد کے بارے میں کبھی نہیں جانتے تھے ہمارا قد کیا ہے۔ ایک دن کہنے لگے معلوم، مجھ سے کہہ رہے تھے گاڑی میں، کہہ رہے ہمارے ایک مرید کے پاس کئی ٹریکٹر ہیں۔ سادگی دیکھیے، میں دیکھتا رہ گیا یار یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ چاہیں تو لوگ سونے کی اینٹیں بچھا دے، اگر یہ کہیں تو پل کے بچھا دے، اگر یہ اشارہ کر دے زمین چاندی کی بنا دی جائے۔ اور یہ دیکھو کتنے بھولے لوگ ہیں، کتنے لٹیرے آتے ہیں، بینک کی بینک لوٹ جاتے ہیں، اور انہیں کتنا ناز ہے۔ کہتے ہیں میرے ایک مرید پہ کئی سارے ٹریکٹر ہیں، حیرت سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا واہ نبی کے شہزادو تمہاری سادگی تو دیکھو، کتنے سیدھے لوگ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے یہ اپنے بارے میں کیسے جانے، ان کی اپنی شان تو یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اللہ 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 اللہ۔ اتنا بڑا 420 پیر پڑا ہے، مرید ہونے کے اگلے دن پوچھ لو اس کے مرید پہ کتنا پیسہ، سب بتا دے گا۔ اس لیے کہ گھیر کے اس مارے لا رہا مالداروں کو، دکان چلے۔ سنو جو مرید کے دم پہ چلے گا وہ مریض ہوگا، پیر نہیں ہوگا۔ جس کے دم پہ مرید چلے گا اسے پیر کہتے ہیں، ہاں اسے پیر کہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، وہ گھرانہ ہے کہ جن کو ہمیشہ لٹاتے دیکھا ہے، لٹاتے دیکھا ہے، کوئی مطلب نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہیں دیکھو آج خدا کی قسم یہ تشریف فرما ہے، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اور گزارش ہے میری آپ سے، گزارش ہے بندہ اگر پیر کامل کی تلاش میں ہو تو آج حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ میں جانتا ہوں کہ پیر کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، اگر پیر سید بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں پیر سید بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فیضی بھائی جو عزتیں ہم رگڑ رگڑ کے ایڑیاں حاصل کرتے ہیں نا، وہ عزتیں تو یہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتے ہے نا، وہ عزتیں اور وہ رتبے یہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے۔ خدا کی قسم ان کے رتبوں کو کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے ان کے رتبوں کو؟ بس اتنا سمجھ لیجئے اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسین اور، ابھی سارے نہیں بولے حسین اور، یا تو بول دو ورنہ 2 گھنٹے اور بڑھا دوں گا تقریر۔ ہاں تمہیں کیا لگ رہا ہے بٹن دب گیا؟ اللہ سلامت رکھے بھائی تاج الدین صاحب اور حضور قبلہ تشریف فرما ہو چکے۔ میں کہہ رہا تھا ولی ہو پیر ہو قطب ہو، اگر باپ نہ ہو تو اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی کمی اولاد سے پوچھو جس نے باپ کا جنازہ اٹھا لیا ہو۔ اس لیے خدا نے ماں باپ دیے ہیں نا تو عزت کریں ان کی، قدر کریں ان کی۔ میں کہہ رہا تھا نا کچھ بندے رات کو نہ لڑکے 11 بجے آتے، تو فیل بھائی آپ نے دعوت دے کے بلایا، پھر کبھی نہیں آؤں گا اگر صحیح سے نہیں سنو گے تو۔ اللہ سلامت رکھے، بہت بڑا نام ہندوستان میں شعر و سخن کی دنیا میں بھائی طفیل شمسی صاحب کا نام ہے ماشاءاللہ، اور میں تو ان کو مناظر بھی کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ، جن کا دماغ سیدھے لوگوں سے ٹھیک نہ ہونا، ہاں وہ طفیل شمسی بھائی کے سامنے بٹھا دو، اچھے اچھوں کے نشے اتار دیتے، سامنے نہیں آتا تو پیشاب نکال دیتے فون پہ ہی، قابل بندہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور ایسے لوگوں سے مسلک آیا حضرت کا اللہ کام لے لے۔ ہاں اور یہ کیا ہے، صحیح بات یہ ہے طفیل بھائی یہ سبھی آقاؤں کے قدموں کی خاک کا صدقہ، ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں
تم نے خرید کر ہمیں. ادھر والے بھی اسی پارٹی کے لوگ ہیں نا, جشن واحدی میں آئے ہوئے ہیں نا سارے لوگ, تو پھر یہ بول کیوں نہیں رہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ. اپنا محفل میں ایک اعلان رہتا, یا تو لے کے جاؤ یا دے کے جاؤ. جس مون سے بیٹھے ہو دسترخوان کو لائے لے جاؤ, لیکن بولو. پھر تم نے سر ہلایا, یہ ڈوری نہ لے کے جاؤ بابو, بولو ذرا سبحان اللہ. یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو بچے 12 بجے 1 بجے گھر میں آتے ہیں, نوجوان, ماں باپ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں. ابا کہتا ہے اتنی دیر کیوں کر دی؟ پتہ نہیں ماحول خراب ہے. یہ فکر ہوتی ہے ماں باپ کو, بیٹا نہیں آیا ابھی تک, فکر ہوتی ہے ابھی تک نہیں آیا, اتنی لیٹ کیوں آیا؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے کم بولا کرو, بچہ نہیں ہوں میں, اتنی عقل ہے مجھ میں بھی. بھائی بیٹا چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو, ماں ہوتی ہے. اگر یہ کہتے مجھے فلاں مولوی سے مسئلہ پوچھنا جانا ہے تو امام اعظم جیسا بیٹا, یہ نہیں کہتا میں بتا دوں گا, جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لے. کس مولوی کے پاس جانا؟ فلاں کے پاس. امام اعظم نے ماں کو سواری پہ بٹھایا, نکیل پکڑی, اس کی رسی پکڑی, آگے آگے. جب مولوی کے دروازے پہ کہیں دستک ہوئی, اندر سے مولوی نے دیکھا امام اعظم کو کھڑا. حضور آپ, کہنے لگے خبردار سلام نہ کرنا, ہاتھ نہ جوڑنا, میری ماں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. کہا حضور آپ بتا دیتے. کہا یہ بھی نہ کہ میری ماں نے یہ چاہا تجھ سے پوچھے, اس لیے میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں, میں امام اعظم ضرور ہوں. نہیں بول رہے جو جلے پھوکے بیٹھے بیویوں سے. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے آج میں صرف ماں باپ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں, کنواروں کو تو وعدہ کرنا چاہیے نا, دونوں کی خدمت کریں گے. میں کوئی دوسرے نکاح کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. یہ خواہش ہے, میری گزارش آپ سے ہے نا, اللہ توفیق دے اور اسباب بھی ہوں, ذرائع بھی ہوں, حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ہر بندہ دوسرا نکاح ضرور کرے. چپ کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کہنے والے ہو ایک نہیں سمجھ رہی ہے, مولوی 2 کی بات کر کے جا رہا ہے. ہندوستان میں اگر نہ اپنی معاشرت کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنی جنریشن کو عزت, دین, شریعت دینا چاہتے ہو تو 1 سے زیادہ نکاح کرنا شروع کر دو. یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے, اور میں گزارش کروں گا اپنے ان اکابر سے, اللہ نے جنہیں کرسیوں کا مالک بھی بنایا ہے, گدیوں کا مالک بھی بنایا ہے, پیسہ بھی ہے, عمر بھی ہے, اور ہر اعتبار سے سہولت ہے. میرے اکابروں سے, میری اکابرین سے گزارش ہے وہ اس کام کی ابتدا کریں تاکہ امت میں یہ کام جلدی شروع ہونا چاہیے. کیا کہتے ہو فیضی صاحب؟ بھائی یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے نا, آپ چپ ہو گئے نا اس بات پہ, سنیے مجھے جواب دیجئے. جو بچیاں بیوہ ہو گئی ہیں انہیں کون اپنائے گا؟ جو جوانی میں جن کے گھر اجڑ گئے ان کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ جو غریب ہیں ان کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ جو طلاق لینے کے بعد شوہر سے باپ کے گھر آ گئی اس کی جگہ کہاں گئے؟ اگر نکاح نہ بڑھائے گئے تو ارتداد کے فتنے کو روکا نہیں جا سکتا ہے. یہ یاد رکھنا, یہ میرا اپنا مشورہ ہے, کوئی حکم شریعت نہیں ہے. میں تو اپنے بزرگوں سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ہمارے بزرگ نکاح میں جلدی کریں گے نا تو پھر یہ عوام بھی آگے بڑھے گی. اور اگر کسی چھوٹے موٹے امام نے کر لیا نا تو یا تو قوم مار ڈالے گی یا بیوی مار ڈالے گی. تو پہلے بڑے تیاری کریں اس کام کی اور آگے بڑھیں. کریں گے انشاءاللہ نکاح 2. یہ سنت ہے بھائی, گناہ کی بات نہیں ہے بھائی. سارے بولو انشاءاللہ, اور سب کے حق ادا کریں گے. زور سے بولو انشاءاللہ. ماں کی دعائیں لیں گے, بیوی کی. تاج محمد بھائی, تاج الدین بھائی, نہیں میں ہنکاری نہیں, میں کہہ رہا ہوں دعائیں کی ہاتھ مروا رہا ہوں. دعائیں لیں گے سب کی انشاءاللہ. انشاءاللہ حق ادا کریں گے تو دعائیں ملیں گی, حق ادا کریں گے تو دعائیں ملیں گی. حق ادا کیجئے سب کا, میں انکار نہیں کرتا, حق ادا کریں, حقوق ادا کریں. بیوی کی دعائیں لینا بھی بڑی ضروری ہے.
کیا کہنا ہے؟ ورنہ بد دعا دینے میں بڑی ماہر ہے. میرے سر کے تاج تشریف فرما ہے. بس ان کی دعائیں لے کر کے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک نکاح سے بھی وہ گھبرا رہے ہیں نا جنہوں نے فیس بک پہ دیکھ کے کر لی ہے. جو ماں باپ کی مرضی سے کریں گے انشاءاللہ وہ 4 کا حوصلہ رکھتے ہیں. میری بات بہت غور سے سننا. بد دعائیں کیسے ملتی ہیں؟ سنو بھائی, سن لو غور سے. بد دعائیں کیسے ملتی ہیں؟ انبن ہوئی, وہ کچن میں سے کھڑے ہو کے کہتی ہے کہاں کو جا رہے ہیں تھیلا لے کے؟ پروگرام میں جا رہی ہوں. کہتی ہے اللہ کرے لوٹ کے ہی نہ آئے. تو وہ کہتا جا, میں بھی تیری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا. کیوں؟ یہ جب حق مارا جائے گا کسی بھی طرف سے تب یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور جب بیوی کنیز فاطمہ زہرا ہو اور شوہر غلام علی ہو, جب یہ نکلنے لگے گا بیوی دروازے پہ آ کے کہے گی جا میں نے تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے. ادھر یہ کہے گا جا میں نے خدا کے حفظ و امان میں دیا ہے. ادھر شوہر پردیس جائے گا, ادھر بیوی مصلی بچھائے گی اور یہ کہے گی یا رب سہاگن چھوڑ کے گیا ہے, سہاگ کے جوڑے میں ملا دینا, سرخ جوڑے میں چھوڑا ہے سرخ جوڑے میں ملا دینا, میں نے تیری رحمتوں کے حوالے کر دیا. رب کی رحمتیں کہیں گی پریشان نہ ہو تو نے میرے حوالے کیا ہے, اگر زندہ نہ ملا دوں تو میری رحمتوں کی بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واحدی کانفرنس, آمد حضور سہیل ملت, مسلک اعلی حضرت. حالات بہتر کرو گھروں کے. اور عورتوں سے گزارش ہے بہت غور سے سنیں, دماغ مت کھانا آدمی کا. ہاں یہ میں کیا کہوں, بس سمجھ لو اتنا. میری ماں بہنوں خیر کرو, اپنے ساتھ بھلائی کرو, ورنہ تعداد عورتوں کی زیادہ جہنم میں. وہ وجہ حضور نے فرمائی تھی یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. یہ وجہ بتائی تھی. یہ نہیں کہا تھا نماز نہیں پڑھتی, یہ نہیں کہا تھا روزے نہیں رکھتی, یہ نہیں کہا تھا حج کم ہے. یہ فرمایا تھا یہ شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ رب کی ناشکریوں میں لکھی جاتی ہے. ہاں اس لیے بہنوں سے گزارش ہے شوہر کی قدر کریں, اس کی کمائی کا احترام کریں, اس کی حیثیت سے زیادہ سوال نہ کریں, حیثیت سے زیادہ. اور مزہ تو تب ہے جب حیثیت بھی زیادہ کی اور تو سوال نہ کر. تو کنیز فاطمہ زہرا بن کے زندگی گزار. تو دنیا کے اندر چمک دمک کے لیے نہیں آئی تھی, تو دنیا کے اندر کنیز فاطمہ زہرا بننے کے لیے آئی تھی. تجھے خدا نے عزتیں بخشی تھی, مصطفیٰ کی شریعت نے عزتیں بخشی تھی. تجھے نقاب پہنا کر کے لوگوں کی نظروں سے بچایا گیا تھا, تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا تھا. آج لو ٹرپ کے نام پر کس نام پہ بدتمیزیاں ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں میری قوم کی بیٹی ہے, بچاؤ اپنے آپ کو سنبھالو, ورنہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے کہ سنبھالا نہ کی جائے گا. جہنم تو بڑی بات ہے, اگر اللہ نے قبر میں عذاب مسلط کر دیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قبر وہ جگہ ہے اگر بچنے کی باری آئے گی یا تو خدا کی رحمتیں بچائیں گی یا مدینے والے کی شفقتیں بچائیں. اللہ اللہ اللہ, صرف 2 چیزیں بچائیں. اس لیے میری گزارش ہے بدلو اپنے آپ کو. اور بیٹیوں کو ذرا سمجھا بجھا کے رکھو بھائی. تم بھی ذرا MBBS کی زیادہ لسٹ کے چکر میں مت پڑو, ورنہ BA کے چکر میں بیاہ کر گئی کئی لڑکیاں اور تمہیں پتہ ہی تک نہیں چلا. مت دے بھی بیٹی کو MBBS کی ڈگری, صرف کنیز فاطمہ زہرا بنا لے, صرف کنیز فاطمہ زہرا بنا لے. ہاں اور یہ مجبوری ہے کچھ لوگوں کی MBBS بنانا, اس لیے کہ کچھ گدھوں کو چاہیے بھی MBBS ہی. اس لیے کچھ ایسے نامرد ہیں, میں اگر کہوں تو غلط نہیں, اتنے نامرد ہیں جو عورتوں کی کمائی کھانا چاہتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء کا مطلب تمہیں لٹھ مارنے کے لیے طاقتور نہیں بنایا گیا, تجھے اپنی بازو سے کما کر کے عورت کو کھلانے کے لیے حاکم بنایا. لیکن ڈھونڈ رہے MBBS مل جا گھر بیٹھے کھلاوے. حرام کی عادت پڑ گئی ہے نا داڑوں کو. نیک بیویاں لے کے آؤ تاکہ اللہ نیک نسلیں عطا فرمائے. زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. ماں اچھی ہوتی ہے تو سارے بولو, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. اس لیے ذرا نیک بیویاں تلاش کر کے لائیں. نیک بیویاں, ماں باپ کی عزت کرے, قدر کرے ماں باپ کی. جس طرح ماں کا احترام لازم ہے نا, اسی طرح باپ کا بھی احترام لازم ہے. باپ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ماں اہم ہے. خیال رکھیے گا, باپ سورج کی طرح ہوتا ہے, اگر باپ نظر نہ آئے نا تو دنیا میں اندھیرا نظر آتا ہے. ہاں اگر باپ چلا جائے تو سر رکھ کے رونے والا کوئی کاندھا نصیب نہیں ہوتا ہے.
اس لیے باپ کی عزت کریں، ماں کی قدر کریں۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، احسان، ان کی خدمت کرنی ہے۔ سمجھ گئے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پہ لازم ہے کہ اگر ناراض ہیں تو صبح کو منا لیں، اور اگر چلے گئے ہیں نا تو قبرستان جانا، قرآن کی جو آیت تمہیں آتی ہو، کلمہ شریف آتا ہو، وہ کھڑے ہو کے پڑھ دینا، اس کا ثواب ماں باپ کی روح کو بخش دینا، اور پھر مانگ لینا جو چاہیے مانگ لینا۔ تو پلٹ کے نہیں آئے گا، تیرے ماں یا باپ جو بھی قبر میں ہے ہاتھ اٹھا دیں گے، کہیں گے یا اللہ میں زندہ تھا یا میں زندہ تھی تو یہ میرے پاس سے خالی نہیں گیا، آج قبر سے خالی جا رہا ہے۔ مالک ممتا بدنام ہو جائے گی، مالک ممتا بدنام ہو جائے گی۔ آواز آتی کیا مانگتی ہے، کیا دوں تیرے بیٹے کو؟ کہا مالک میں اپنی اوقات بھر مانگوں گی، تو اپنی رحمت بھر عطا فرما دے۔ ماں کہتی اپنی رحمت بھر دے دے، پھر اللہ کہتا فرشتوں چیک کرو نامہ اعمال۔ فرشتے چیک کرتے ہیں، یا اللہ گناہ ہی گناہ لکھے، آواز آتی سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں۔ کس لسٹ میں؟ کہا تیرے دشمنوں میں گئے، کہا میرے دوستوں میں ڈال دو۔ ٹھکانہ کیا؟ جہنم، کا جنت لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا ایک ماں کے کہنے پہ؟ رب کہتا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر آج بھی میں نے اتنا دیا جتنا ماں دیتی ہے، پھر میری رحمت ماں سے ممتاز کیسے ہوگی؟ میں اتنا دے رہا ہوں تاکہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ رب 70 ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہاں تو جاؤ گے انشاءاللہ ماں کی قبر پہ؟ جاؤ گے باپ کی قبر پہ؟ جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ ہاں بھائی کوشش یہ کریں کہ نماز کے بعد بھی پابندی ہے ماں باپ کی فرمانبرداری کی، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی